الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. اس سے پہلے العقیدہ الواسطیہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح قدر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی. مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آج کے درس میں جو میں نے عربی پڑھی ہے یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اس کو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے دین حق دے کر کے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اپنے دین کو دنیا کے تمام دین پر غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا اور اللہ رب العالمین گواہی کے اعتبار سے اور مدد کرنے کے اعتبار سے کافی ہے. یہاں پر مصنف نے الحمد کا لفظ استعمال کیا ہے اور الحمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا. الحمد کے معنی تعریف کرنا اور تعریف کے ساتھ ساتھ آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی محبت اور اس کی تعظیم کے ساتھ تعریف کرنا، اس کو الحمد کہا جاتا ہے. الحمد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی تعظیم اور اس کی محبت میں اس کی تعریف کر رہے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے مدح. مدح کہتے ہیں تعریف کرنے کو. مدح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے اس خوبی کو بیان کر دینا. یہ ضروری کہ آپ اسے محبت بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ کسی کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، آپ نے خوبیوں کو بیان کر دیا یا ان کے اوصاف اور کے تعلق سے آپ نے لوگوں کو بتا دیا، اس کو مدح کہا جاتا ہے، تعریف کرنا. لیکن الحمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی آپ محبت بھی اس سے کرتے ہیں اور اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں. یہ معنی اور مطلب ہوتا ہے الحمد کا. اور یہاں پر جو الف لام ہے، کیونکہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، بڑی گہری زبان ہے، اس کے اندر کہیں الف لام ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا، نہیں ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا. تو یہاں پر جو الف لام ہے اس کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے یا دو چیزوں کے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہی حقیقت میں تعریف کا مستحق ہے. اور جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے. اس لیے تمام تعریف کا مستحق کون ہے؟ تمام تعریف اللہ رب العالمین کی. اور دوسرا معنی اختصاص کا ہے. اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہی تعریف کا مستحق ہے، کیونکہ ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے کسی اور کی طرف سے دراصل اس نعمت کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا ہماری کوئی مدد کرتا ہے، کسی نے ہم کو قرض دے دیا یا ہماری رہنمائی کر دی، کسی بھی طرح کی مدد کر دی، تو کس نے اس آدمی کے دل کے اندر آپ کی مدد کرنے کے لیے جذبہ ڈالا؟ اللہ رب العالمین نے. آپ نے بہت سارے لوگوں سے کہا ہوگا مدد طلب کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے نہیں کی ہوگی، کسی ایک بندے نے آپ کی مدد کی. کوئی انسان بیمار ہے، لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے، سب لوگوں کے پاس جاتا ہے، 10 لوگ دیتے ہیں، 90 لوگ نہیں دیتے. ان 10 لوگوں کے دل میں کس نے رحم ڈالا کہ وہ آدمی کی مدد کرے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ڈالا. اس لیے حقیقت میں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے ساتھ جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے. ساری نعمت جو بھی ہمارے پاس ہے، چاہے کسی کے واسطے ہی سب کو کیوں نہ پہنچتی ہو، حقیقت میں وہ ساری نعمتوں کو پہنچانے والا اللہ رب العالمین. تو یہاں پر جو الحمد ہے، ایک تو یہ ہے کہ تمام تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور وہی مالک بھی ہے اس کا،
کیونکہ وہی سب کے دلوں کے اندر ڈالنے والا ہے، چاہے وہ مدد کرنے کے تعلق سے ہو یا کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو۔ تو ہر طرح کی تعریف کا حقیقی مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جس کی طرف سے آپ کو نعمت ملتی ہے اس کا بھی آپ شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول کے دین سے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی اثر کرنے والا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جب ہمیں مدد ملتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ حالانکہ دینے والا اللہ رب العالمین، لیکن اللہ رب العالمین دنیا کا نظام سبب پر بنایا، لہذا جو سبب بنتا ہے اس کے لیے بھی فضل ہے اور اس کا بھی احسان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر اس کو خاص کیا چنا تو اس کے اندر کسی وجہ سے آپ کے لیے چنا ہے، ورنہ کئی لوگوں سے آپ نے مدد کی درخواست کی، کسی نے نہیں کیا، ایک دو لوگوں نے کیا، تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو چنا تو اس کی خوبیوں کی بنا پر، لہذا وہ بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم بھی اس کا شکر ادا کریں۔ تو تمام تعریف اس کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا۔ رسول دو لفظ آتا ہے، رسول، اور یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر رسولوں کے مبارک سلسلوں کو قائم کیا، نبیوں کے سلسلوں کو قائم کیا، اور اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو یہاں پر رسول سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک رسول اور ایک نبی، دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، البتہ لغت کے اعتبار سے فرق ہے دونوں کے اندر، اشتقاق کے اعتبار سے۔ رسول یہ رسالت سے بنا ہوا ہے، رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پیغام دے کر کے بھیجا جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے، جس کو پیغام دے کر کے بھیجا جائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو پیغام دے کر کے بھیجے کہ بھائی میرا پیغام فلاں کو پہنچا دیجیے، اس کو رسول کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغام کے لیے ان کو منتخب کیا، اس لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبی دوسرا لفظ ہے، نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبا سے ہے۔ قرآن کی جو ایک سورت بھی ہے النبا کے نام سے، النبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، یا کسی بھی خبر کو، یا بڑی خبر کو عام طور پر نبا کہا جاتا ہے۔ تو نبا کا مطلب یہ ہوا کہ خبر دینے والے، نبی مانے خبر دینے والے۔ کس چیز کی خبر دینے والے؟ اللہ رب العالمین جو دین نازل کرتا ہے، جو احکام نازل کرتا ہے، جو شریعت بھیجتا ہے، ان تمام چیزوں کی خبر دینے والے، اطلاع کرنے والے، لوگوں کو بتانے والے۔ تو رسول اور نبی یہ لغت کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو کام رسول کرتا ہے وہی کام نبی بھی کرتا ہے۔ رسول کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے تو نبی کے پاس بھی آتا ہے، اور نبی اگر خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تو رسول بھی خبر دیتا ہے۔ لہذا معنی کے لحاظ سے دونوں کے اندر فرق نہیں ہے، البتہ مقام مرتبے کے لحاظ سے فرق ہے۔ رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، اور اسی لیے دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول تھے، باقی سب نبی تھے۔ تو رسولوں اور انبیاء میں رسولوں کا درجہ اور مقام اونچا ہوتا ہے، انبیاء کا درجہ اس سے نیچے آتا ہے، لیکن دونوں اللہ کے مقرر بندے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی شریعت کو لوگوں کے سامنے پہنچانے والے ہیں۔ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پیغام آتا ہے، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ لیکن رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، اسی لیے 313 رسول ہوئے، جبکہ باقی جو ہیں سب کے سب نبی تھے، اور 313 میں بھی 5 رسولوں کا مقام زیادہ اونچا ہے، جنہیں ہم اولو العزم کہتے ہیں۔ اولو العزم کون اولو العزم ہیں؟ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ ترتیب سے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 3 موسیٰ علیہ السلام،
نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام اور نمبر 5 نوح علیہ السلام. ان پانچوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے. اور ان میں سب سے اونچا مقام کس کو اللہ نے دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام. اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں ہم نے ان کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. تو سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہیں. رسولوں کے اندر بھی مقام اور مرتبے کا فرق ہے. اور رسول انبیاء سے افضل ان کا اونچا درجہ. رسولوں میں بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت کسی کو کسی پر کسی ناحیے سے عطا کی ہے اور کسی کو کسی ناحیے سے عطا کی ہے. تو یہ جو 313 رسول ہیں ان میں 5 اولو العزم ہیں اور یہ سب سے افضل رسولوں میں سے ہیں. اور ان میں سب سے افضل کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب سے افضل ہیں اور پوری کائنات کے سردار. رسول کا مطلب یا نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور یہ چیز سب کے لیے مشترک ہوتی ہے. اور وہ مرد ہوتے ہیں. اللہ نے کسی عورت کو نبی رسول بنا کر کے نہیں بھیجا. جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کے سب مردوں میں سے تھے جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. تیسری بات وہ آزاد ہوتے ہیں. غلام کو رسول بنا کر کے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا کیونکہ یہ نقص ہے, یہ کمی ہے ایک طرح سے, کیونکہ وہ کسی کا غلام ہے جو کسی کے ماتحت کام کرتا ہے. لہذا اللہ اور غلاموں میں جو آزاد ہیں اللہ ان کو اونچا درجہ رکھتا ہے. اس لیے غلاموں میں سے کسی کو بھی اللہ رب العالمین نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجا اور سب کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے منتخب کیا. انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی رسالت یا نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے. اور یہ انبیاء اور رسول دنیا میں کائنات میں سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں, افضل ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسروں کا مقام ہے. انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام ہے. پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام ہے. جتنی بھی قومیں امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. سب سے پہلے یہ جنت کے اندر بھی جائیں گے. انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں؟ امت محمدیہ. اور سب سے زیادہ انہی کے لوگ جائیں گے. سب سے زیادہ تعداد میں بھی یہی ہوں گے امت محمدیہ. تو اس طریقے سے جو انبیاء و رسول ہوتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں. اللہ ابراہیم کو رسالت کے لیے اور پیغام کے لیے ان کو منتخب کرتا ہے. ان میں سے کوئی عالم غیب نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کسی کو عالم غیب نہیں بنایا ہے. عالم غیب اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ ابراہیم کی ذات. اسے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں, رسول غیب جانتے ہیں, چاہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی نبی ہو, یہ شرکی عقیدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ ابراہیم کے ساتھ خاص. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. اب اللہ ابراہیم علم غیب میں سے جس نبی رسول کو بتانا چاہے بتا سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ ہی عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے غیب کی باتیں بتائی, لیکن عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہے. اللہ کے اسماء و صفات کے اندر شرک ہے اور ربوبیت کے اندر بھی شرک ہے. اس لیے کہ اسماء و صفات کا تعلق ربوبیت سے ہے. اس لیے جو متقدمین ہمارے علماء ہیں, ائمہ ہیں, وہ توحید کی 2 ہی قسمیں کرتے تھے, توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. کیونکہ جو اسماء و صفات ہے وہ ربوبیت کے اندر داخل ہے. ربوبیت کے اندر اسماء و صفات داخل ہے. اس لیے پہلے علماء جو تھے وہ 2 ہی قسمیں کرتے تھے توحید. بعد میں توحید کی 3 قسمیں کی گئی, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت. اور توحید اور اگر کسی نے 2 ہی کی ہے تو اس کے اندر بھی اسماء و صفات شامل ہے. یہ نہیں کہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن ربوبیت کے اندر داخل ہو جانے کی وجہ سے, شامل ہو جانے کی وجہ سے الگ سے قسم انہوں نے نہیں بیان کی. لیکن جب اس کی ضرورت پڑی کہ اس کے اندر بھی بڑی گمراہیاں ہیں, پہلے گمراہیاں نہیں تھیں اسماء و صفات کے اندر, بعد میں گمراہیاں پیدا ہوئی. جو خوارج تھے یا اس طریقے سے اور پہلے کے لوگ تھے نہیں پیدا ہوا ان کے اندر اسماء و صفات کے اندر گمراہی, بعد میں پیدا ہوئی. جب بعد میں پیدا ہوئی تو ضرورت پڑی, اس لیے علماء نے اس کو الگ اس بیان کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر. تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک کرتا ہے, اور یہ شرک ربوبیت کے اندر بھی ہوگا اور اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں اس کے اندر بھی یہ شرک ہوگا.
اس لیے بڑا شرک ہے. اس لیے انسان اس عقیدے سے توبہ کرنا چاہیے. اگر ہمارے ملکوں کے اندر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، بلکہ اور بھی لوگوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے ابو القادر جیلانی عالم الغیب ہے، فلاں پیر عالم الغیب ہے، فلاں سب جانتے ہیں. بلکہ جو روافظ ہیں ان کے جو 12 امام ہیں سب کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے. وہ سب کے سب کیا ہیں؟ معصوم ہیں، عالم الغیب ہیں، کان ما یکون کی خبر رکھتے ہیں، دنیا کا نظام چلاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان پر آشکارا ہو جاتی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ سارے عقیدے باطل ہیں. یہ عقیدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ سراسر کیا ہے؟ یہ شرک کا عقیدہ ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، چاہے رسول ہو یا نبی ہو، سب کے سب معصوم ہوتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کی ہے، لہذا وہ معصوم ہوتے ہیں جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں. تو یہ کچھ خصوصیات ہیں جو سب کے ساتھ خاص ہیں، ہر نبی کے ساتھ. اور ایسے ہی وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. جب ہمارے نبی مالک نہیں تھے تو کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی سے کوئی افضل نہیں ہوا. جب آپ نفع نقصان کے مالک نہیں تھے تو پھر کوئی انسان نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا ہے. اس طریقے سے سب نے شادیاں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی، ان کی ذریت ہم نے ان کو ذریت عطا فرمائی، یعنی صاحب اولاد تھے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر اور ان کی وفات نہیں ہوئی، باقی تمام انبیاء کی وفات ہو گئی. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے شادی نہیں کی تھی. لیکن جتنے بھی 1,24,000 آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے سب نے گویا کی شادی کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے سب کو بیویاں دی تھی اور سب کی ضروریت دی. لہٰذا شادی نہ کرنا یہ کمال نہیں ہے. اگر یہ کمال ہوتا، بڑی خوبی ہوتی یا بہت فضیلت کا کام ہوتا تو انبیاء کرام بھی شادیاں نہیں کرتے. لیکن انہوں نے شادیاں کی اور اللہ رب العالمین نے ان کے باقاعدہ اولاد بھی عطا فرمائی. اور کچھ نبی تو ایسے تھے ان کے پاس بہت زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھی. جی ہاں، حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس جو ہے کیا نام ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں. جی ہاں، اس طریقے سے یہ شادی نہ کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات جو ہے یہ نہیں ہے. ان کے آنے کا مقصد جو ہوتا ہے رسولوں کے، وہ اتمام حجت ہے، دنیا والوں پر حجت قائم کر دینا. کیا حجت قائم کر دینا کہ ہم قیامت نہ کہیں کہ بھئی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا دین کیا ہے، توحید کیا ہے، شریعت کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الناس حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیم. اللہ فرماتا ہے کہ میں رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو. ہم قیامت کے دن نہ کہہ سکیں مجھے دین کی بات نہیں پہنچی تھی، توحید نہیں پہنچی تھی، شریعت نہیں پہنچی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا. تو اللہ رب العالمین نے اگرچہ ہم سے اقرار کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بھول جائیں گے. حضرت آدم السلام بھول گئے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کے سلسلے کو قائم فرمایا. اگرچہ ہم سب نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. اسی لیے توحید انسان کی فطرت ہے. اللہ کے رسول کے حدیث ہر بچہ جو ہے توحید فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ اس کو موحد بناتے ہیں یا مسلمان بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بچہ توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر کے ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی روح نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے قرار دیا ہے. عہد الست میں اور جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی ساری روحوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے سب سے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا سب نے کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو ہر ایک نے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا، ایک ہونے کا اقرار کیا ہے اور اس کی گواہی دی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے دنیا کے اندر نبی اور رسولوں کے مبارک سلسلے کو قائم کیا ہے. کیونکہ انسان اگر بھول جائے تو معاف ہو جاتا ہے. اگر انسان بھول کر کے جو نماز نے چھوڑ دیا تو معاف ہو گیا اسے، لیکن جب یاد آیا اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو پڑھنا ہے. لیکن وہ گزر گیا اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے. یا بھول کر کے کوئی کام کر لیا اللہ اس کو معاف کر دے گا. بھول چوک معاف شریعت کے اندر آتا نا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان مسجد ہے. 3 چیزیں اللہ نے معاف کر دی. ایک تو بھول کو معاف کر دیا ہے، غلطی معاف کر دی ہے جس پر مجبور کر دیا جائے، انسان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر دیا جائے.
شرک کرنے پر، کفر کرنے پر مجبور کر دیا جائے اور انسان کی جان کا خطرہ ہو تو وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، کفر کی بات کہہ کر کے۔ غلطی انسان کی ہوگی، انسان غلطی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کر دیتا ہے، لیکن معلوم ہو جانے کے بعد اس پر اصرار کرنا ہی اللہ نہیں معاف کرے گا۔ معلوم ہو گیا کہ ہم غلطی پر تھے، برا عقیدہ تھا، نہیں معلوم تھا، یا اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان یہ کہے بھائی میں غلطی ہی پر زندگی بھر رہوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بار غلطی معاف ہوتی ہے، نہیں کہ انسان بار بار اسی غلطی کو دہرائے اور اسی پر قائم رہے اور کہ شکیل نے غلطی معاف کر دی لہٰذا معنی معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسے جس پر اور جو انسان بھول جائے تو بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے انسان کی فطرت میں بھول چوک داخل ہے، اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ سب بھولیں گے، تو اللہ نے اقرار لینے کے باوجود بھی حجت قائم کرنے کے لیے دوبارہ حجت کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے۔ تو اس طریقے سے ان کے دنیا میں آنے کا جو ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ حجت کو تمام کریں اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں۔ ہدایت اور دین حق دے کر کے اللہ نے بھیجا۔ ہدایت اور دین حق کا معنی کیا ہے؟ یہاں علماء کے دو اقوال ہیں اور یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں ہدایت کے معنی ہوگا علم نافع، نفع بخش علم، اسی لیے نفع بخش علم ہی یہی اصل ہے، ہم سے مطلوب کہ نفع بخش علم حاصل کریں۔ ہر علم نفع بخش نہیں ہوتا، ہر وہ علم جو انسان کو اللہ سے دور کرے اور اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب کا ذریعہ بن جائے وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے۔ وہ علم نافع ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے یا انسانیت کی خدمت کرے، وہ بھی علم نافع ہوتا ہے۔ ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے اور بھی دنیاوی علوم ہے، یہ علم نافع ہے۔ گھر بنانا، روڈ بنانا، ایک طریقے سے جو بھی علوم ہے سب علم نافع ہے، اس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو علم نافع کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، شریعت تو پورا کا پورا علم نافع ہے، لیکن دنیاوی علم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی علم نافع ہے، اس کا بھی حاصل کرنا ہے۔ جی ہاں، تو ایک تو یہ کہا گیا کہ ہدا سے مراد علم نافع ہے اور دین الحق سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح، کیونکہ جو علم انسان حاصل کرے اس کے اوپر عمل نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے، شریعت کا علم ہے، سب جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا نہیں۔ اس لیے عمل ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، انسان کے پاس ایک علم ہے کہ یہودیوں کی خصلت ہے، یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، لیکن اگر انسان کے پاس صرف عمل ہے، بغیر علم کے عمل کر رہا ہے، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، کرتا جا رہا ہے، ماں باپ کر رہے ہیں، اسی پر چل رہا ہے اور علم حاصل نہیں کر رہا ہے، یہ نصارہ کی صفت ہے۔ نصارہ کے پاس صرف علم تھا، عمل تھا، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ روحانیت تھی ان کے پاس، تصوف ان کے پاس تھا، علم ان کے پاس کمی تھی۔ جی، وہ اپنے عقل کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے پیدا کر لیا دین کے، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی کرو، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، بغیر دلیل کے۔ تو وہ روحانیت وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی انہوں نے پیدا کی۔ تو نصارہ کے پاس عمل علم نہیں، یہودیوں کے پاس علم عمل نہیں۔ صحیح راستہ کیا؟ دونوں کے درمیان کا راستہ ہے، علم بھی اور عمل بھی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر 3 راستے بیان کیے، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصارہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی صراط مستقیم۔ اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر انسان کے پاس عمل ہے تو گمراہی ہے، بغیر علم کے اگر عمل کرتا تو گمراہی ہے۔ اس لیے نصارہ کو اللہ نے گمراہ قرار دیا اور یہودیوں کیا کہا کہ اللہ نے ان پر غضب نازل ہوا۔ غضب یہ زیادہ بڑا ہے جرم، کیونکہ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ غضب کا کو دعوت دیتی ہے، غضب کو دعوت دیتی ہے، تو غضب یہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے صراط مستقیم، انسان علم حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، اگر عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور دین حق اور ہدایت دونوں ایک ہی معنی میں ہے، اور مطلب یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی اوپر سے نازل کیا، جو ہدایت نازل کی وہ ہدایت کیا وہی دین ہے، اور جو اللہ نے دین نازل کیا وہی دین حق ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ اور اللہ نے جو نازل کیا ہدایت، اس میں کیا احکامات ہیں، چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو یا عبادات سے ہو، تو جو بھی اللہ نے ہدایت اور دین نازل کی وہ تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، اگرچہ الفاظ الگ الگ ہیں، اور دونوں معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں، یہاں پر دونوں معنی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ علم بھی مطلوب ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اور پورا دین علم ہے اور پورا دین عمل ہے۔
اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل، ہمارے بھی عمل کیا کرتے تھے، دکھاتے تھے عمل کر کے، نماز پڑھ کے دکھایا، روزہ رکھ کر کے، زکوٰۃ، یہ حج کیا آپ نے اور عمرہ کیا آپ نے اور دیگر سارے اعمال آپ نے کیے. جی ہاں، آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ آپ زکوٰۃ دے دیں، اتنا مال تھا ہی نہیں کہ نصاب کو پہنچتا، اس لیے زکوٰۃ آپ نے نہیں دیا کیونکہ آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا. لیکن صحابہ کے پاس تھا، انہوں نے زکوٰۃ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے انسان کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ بال جان ہے انسان کے لیے، جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا اگر آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت عام ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو راستہ بتا دینا. یہ ہر انسان کی بس کی بات ہے کہ آپ کسی کو راستہ بتا دیں کہ بھئی یہ راستہ ہے، یہ یعنی بتا دیں آپ اس کو، یہ بھی ایک ہدایت ہے. اور ایک ہدایت ہوتی ہے توفیق دینا. توفیق دینا، توفیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر چلنے کی توفیق دینا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا. یہ اللہ کے اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو کیا دونوں میں تعارض ہے؟ کیا دونوں میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں، تعارض نہیں ہے، دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کیونکہ جہاں اللہ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، وہاں مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں، توحید بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں آپ کو. اور جہاں اللہ نے یہ کہا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں مراد یہ ہے کہ اس توحید میں آنے کی یا ایمان لانے کی توفیق آپ نہیں دے سکتے، اس پر چلنے کی توفیق آپ نہیں دے سکتے. یہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں کہ کسی کو توفیق دے. اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن لائے نہیں، ایمان لائے. اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ اسے چاہیں سے ہدایت نہیں دے سکتے، مطلب آپ اسے توفیق نہیں دے سکتے کہ مسلمان ہو جائے یا کلمہ پڑھ لیں، دین میں داخل ہو جائیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو ایک ہدایت دینا، لوگوں کو راستہ بتانا، لیکن چلنے کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس لیے وہ انسان قابل وہ خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ انسان مجبور نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان کر سکتا ہے. وما توفیق الا باللہ، کہ میرے پاس جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے. تو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے انسان کو، اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق دی. تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توفیق دینا اور ایک رہنمائی کر دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جو لوگوں پر بد دعا کی تھی، جو انہوں نے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے ان کو روک دیا، منع کر دیا، کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ لوگ بعد میں کیا ہوں گے، اور جن پر ہمارے نبی نے بد دعا کی وہی لوگ مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے موقع 4-5 لوگ تھے، ہمارے نبی نے غزوہ احد میں ان پر بد دعا فرمائی، اللہ نے ان کو روک دیا کہ کیوں ان پر بد دعا کرتے ہیں، حضرت اللہ ان کو عذاب دے، حضرت اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آپ کیوں ان پر بد دعا کریں؟ تو اللہ نے آپ کو منع کر دیا. وہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہیں. آپ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے نبی کی خواہش تھی، شدید تمنا تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں، شدید خواہش اور تمنا تھی. ہمیشہ اپنے رشتہ کے پاس جاتے تھے، کلمہ پڑھ لیجیے، وفات کا وقت آیا ہمارے کام میں پڑھ لیجیے آپ، لیکن نہیں توفیق نہیں. کتنی خواہش تھی ہمارے نبی، اور جن کے لیے بد دعا کر رہے نبی اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا مسلمان ہونے. ان میں سے ایک ہشام بن عمر تھے، یہ بہت بڑے فصیح اللسان شاعر تھے اور مقرر تھے. غزوہ بدر میں جب یہ آئے قیدی بن کر کے تو حضرت عمر نے کہا ان کی زبان کاٹ لو، بہت بولتا ہے، یہ بہت جذباتی تقریر کرتا ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کو بہت ابھارتا ہے آپ کے خلاف. ہمارے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کی زبان سے فائدہ پہنچا دے. فتح مکہ کے موقع پر جب یہ مسلمان ہوئے، ہمارے نبی کی وفات ہو گئی جب، تو سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے. انہوں ہی نے ان کو ثابت قدم رکھا اللہ کے فضل کے بعد، اور کہنے لگے کہ سب سے آخر مسلمان ہوئے، سب سے پہلے کافر بننا چاہتے ہیں. اور اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ رلایا اور ہمت بدھائی، جذبہ دلایا. اور مکہ کے لوگ کافر نہیں، مرتد نہیں ہوئے تھے. صرف 3 بستیاں تھیں جو مرتد نہیں ہوئی تھی، باقی سب مرتد ہو گئے تھے. ایک مدینہ اور ایک مکہ اور ایک طائف. باقی جتنی بھی آبادیاں بستیاں تھیں سب کے سب اسلام چھوڑ گئے، سب کے سب کافر مرتد ہو گئے ہمارے نبی کی وفات کے بعد.
لوگوں نے سمجھا کہ خلاف دین ختم ہو گیا، ہمارے نبی کی بات ہوگی، دین ختم ہو گیا۔ اسی لیے پوری انسانیت پر، پورے مسلمان پر، مسلمان کے ایک ایک فرد پر حضرت ابوبکر صدیق کا احسان ہے۔ اللہ نے ابوبکر صدیق کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ابتداء کے وقت ابوبکر نہیں ہے، یعنی جب لوگ مرتد ہوئے تو ابوبکر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ سب مرتد ہو گئے دین کو چھوڑ کر کے، ان سب سے اقتدار کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ جس کو چاہے توفیق دے، جس کو چاہے توفیق نہ دے، تو توفیق دینا ہے اللہ رب العالمین کا کام۔ تو وہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یعنی دو معنی مراد ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ پڑھیں قرآن کریم کو تو آپ یہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، اور پھر دوسری جگہ پڑھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ یار قرآن میں تو ایسا ہے ویسا ہے، ایک جگہ اللہ کہتا ہے ہدایت دیتے ہیں اور جگہ کہتا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہ معنی ہدایت کا یہ ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے کہا آپ ہدایت دے سکتے ہیں، وہاں رہنمائی کرنا ہے، دین کو لوگوں کے سامنے پہنچا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ اور جہاں یہ کہا اللہ نے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں یہ مراد ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر چلنے کی توفیق نہیں دے سکتے، اسلام کی، ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے۔ یہ معنی وہاں پر مراد ہے، اور اس معنی کو لینے سے کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے پورے دین پر غالب کر کے، اللہ نے دین کو غالب کیا۔ اور غلبہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک غلبہ حصی ظاہری، مطلب یہ کہ دین غالب ہو، مسلمان غالب ہوں، ان کے لیے سربلندی ہو، ان کے لیے عزت ہو، کامیابی ہو، ان کا نام ہو۔ یہ بھی اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ 30-40 سال کی مدت میں اللہ رب العالمین نے دین کو غالب کر دیا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ اکثر حصے پر، دنیا کے سب سے بڑے رقبے پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمانوں کا کنٹرول رہا، تو اللہ نے دین کو غالب کیا۔ تو ایک غلبہ مراد ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پر، حصی طور پر اللہ نے وہ بھی کیا، اور پورے دین پر اللہ رب العالمین کو، دنیا میں جتنے بھی دین تھے، کفر و شرک اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین، تمام دین پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو غالب کیا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے آج کا دور ہے، آج مسلمان مغلوب ہیں، آج مسلمان مغلوب ہیں، ہر طرف پستی کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے دین کو غلبہ دیا، مسلمانوں کو بھی غلبہ عطا فرمایا۔ یہی کیا نام ہے، مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پھر دین غلبہ حاصل ہو جائے گا، ہر طرف دین اسلام ہی رہے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے ظاہری غلبہ، عدد کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، یہ کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ عطا کیا۔ اور ایک غلبے سے مراد ہوتا ہے کہ قوت اور دلیل اور حجت کے لحاظ سے غلبہ، یہ غلبہ دین اسلام کو ہمیشہ سے حاصل ہے اور قیامت تک حاصل رہے گا، کیونکہ دین اسلام کے سامنے اور دنیا کا کوئی دین نہیں ٹک سکتا ہے، دلیل کے لحاظ سے، حجت کے لحاظ سے، نصوص کے لحاظ سے، کیونکہ دین غالب ہے۔ جب بات آئے گی دلیل اور نصوص کی، تو اس صورت میں اس کے سامنے دنیا کا کوئی دین نہیں ٹک سکتا۔ یہ جو غلبہ ہوتا ہے، یہ غلبہ ہوتا ہے دلیل کے لحاظ سے، حجت کے لحاظ سے۔ اس لیے جب بھی بات کریں آپ دلیل کے لحاظ سے، اور جو دیگر ادیان ان کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں، اس میں غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، واضح ہے سب کے سب، اللہ سب کا رب ہے، تو سب کا معبود بھی ہے، اسی کی بات کرنا۔ تو اللہ نے جو دین بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، لہذا دلیل اور حجت کے لحاظ سے اس دین کے سامنے کوئی دین ٹک نہیں سکتا۔ لیکن جہاں تک غلبہ ہے مسلمانوں کا، عزت کی بات ہے، سربلندی کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، تو یہ کبھی سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ بھی پورا کیا، اپنی مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، اور دنیا کے اکثر حصے پر انہیں کی حکومت اور خلافت رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے دین کو دنیا کے تمام دین پر غالب کر دے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوا، اللہ نے ہر لحاظ سے دین کو غالب کیا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ رب العالمین شہید کے لحاظ سے کافی ہے۔ شہید کا یہ اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے شہید، اللہ کے بہت سارے نام، انہیں میں سے ایک نام شہید بھی ہے، اس لیے انسان بچے کا نام عبد الشہید رکھ سکتا ہے، رکھے گا، اگر رکھے گا نام تو اس طریقے سے۔ لیکن صرف شہید نام رکھنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ صرف شہید رکھنا جی، صرف شہید رکھنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا جی؟ کیوں؟ الف لام نہیں لگا ہوا۔ ہاں، الف لام نہیں لگا ہے۔ نمبر 2، یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے،
میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. اگر اللہ کے ساتھ خاص ہے تو ان کو آپ نہیں رکھ سکتے کسی بھی صورت میں. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ نام اللہ رب العالمین بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے وہ صفت، تو وہ آپ نام رکھ سکتے ہیں. جیسے شہید یہ بندوں کے لیے بھی ہے. شہید کے معنی ہوتے ہیں گواہ کے. شہید معنی گواہ، تو بندہ بھی گواہ بنتا ہے، بندہ بھی گواہی دیتا ہے. ہم سب گواہی دیتے ہیں، ہم بھی شاہد ہیں. گواہی دینے والے کہ اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں. یہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں. اللہ نے انسان کو بھی سمیع بنایا، سننے والا، دیکھنے والا. جیسے عزیز ہے، جیسے کہ رؤوف ہے. رؤوف اللہ نے نبی کو رؤوف کہا ہے، لہذا بندے کا نام رؤوف رکھ سکتے ہیں، لیکن الرؤوف رکھنا جائز نہیں ہے. اگر رؤوف رکھیں گے تو عبدالرؤوف رکھنا پڑے گا، لیکن صرف رؤوف بندے کا نام رکھ سکتے ہیں. صرف رحیم رکھ سکتے ہیں بندے کا نام. صرف جو ہے شہید رکھ سکتے ہیں، صرف سمیع رکھ سکتے ہیں، صرف بصیر رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر علی لام کے ساتھ رکھیں گے تو عبدالسمیع رکھنا پڑے گا، عبدالبصیر رکھنا پڑے گا. ایسے شہید بھی ہے، شہید اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کے لیے بھی نام ہے، لیکن بندوں کے لیے اگر نام ہے تو بندوں کی صفات کے لحاظ سے. اللہ کا نام ہوگا تو اللہ کی صفات کے لحاظ سے. ہمارے پاس جو بھی صفات ہیں سب آئے گے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں آئیں گی آگے درس کے اندر. صفات کو یہ کتاب جو اصل ہے وہ صفات اور اسماء ہی سے زیادہ مطابق ہے. جی ہاں، تو یہ شہید اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے. اور شہید کا دو معنی ہے. ایک معنی تو گواہ کے، لہذا اللہ خود گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اصل اللہ سے بڑھ کر کے کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کس نے آپ کو نبی بنایا ہے؟ اللہ ہی نے بنایا ہے. تو اللہ گواہ اس بات ہے. اور دوسرا معنی مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، ناصر کے معنی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی کہ نہیں مدد کی؟ مدد کی، اپنے نبی کی حفاظت کی. اور جو دین اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا اس دین کو غالب کیا، اور اس دین کی مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے صرف، بلکہ ذکر سے مراد پورا دین ہے. قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، کیونکہ یہی ذکر ہے. اللہ نے نازل کیا دین، یہ ذکر ہے. لہذا اللہ نے اس کے بعد کی ذمہ داری لے لی. لوگ اسے کہتے ہیں قرآن مراد نہیں. قرآن اگر صرف محفوظ رہے اور حدیث محفوظ نہ رہے تو قرآن پر عمل کر سکیں گے؟ ہم نہیں کر سکیں گے. قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظت ضروری ہے. حدیث کی حفاظت ضروری ہے. اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو کیا نام ہے، دین قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا. انسان کی حفاظت کے لیے اس کے سب کی ضروری ہے کہ نہیں حفاظت. اگر انسان کا گلا کاٹ دیا جائے تو انسان محفوظ رہے گا؟ نہیں محفوظ رہے گا. تو انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے سب کی حفاظت ضروری ہے. ایسے قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظت ضروری ہے. اگر حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی تو قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے. جو سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم کیسے کریں گے اس کے؟ اس لیے قرآن کی حفاظت میں حدیث کی حفاظت ضروری ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہارا اختلاف ہو تو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو اللہ نے کیوں کہا رسول کی طرف لوٹانے کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو اللہ نے محفوظ کر دیا. تو جن کے ذریعے اللہ نے قرآن محفوظ کیا، علماء اور مفسرین کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے، انہی کے ذریعے سے اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی. تو ذکر پورے دین کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے. قرآن و حدیث کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. تو شہید کا دو معنی میں بیان کیا. ایک تو گواہی دینے والا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہے. نمبر دو مدد کرنے والا، اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ العالمین ہم سب لوگوں کو عقیدے کا علم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ العالمین ریاکاری اور گناہوں سے محفوظ رکھے، اخلاص عطا فرمائے. آمین. مساوی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سوال وغیرہ ہو تو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی جنگ وغیرہ میں جو لوگ شہادت پاتے ہیں ان کو بھی شہید بولتے ہیں. ہم کو بھی شہید بولتے ہیں ماشاء اللہ. اس کا کیا جی وہ ان کو بھی شہید بولتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جنگ ہاں تو ان کو شہید کہا جاتا ہے. گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت ہے کہ جنت کے اندر جائیں گے.
اسے ان کو شہید کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے گواہی. لیکن کیا شرط ہے کہ مخلص ہوں اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی ہو. یہ نہیں کہ ریا نمود کے لیے، شہرت کے لیے، عصبیت کے طور پر، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جو لڑے اخلاص کے ساتھ وہ شہید ہوتے ہیں. تو اگر جنگ میں مارا جانے والا ہر آدمی شہید نہیں ہوگا. جی ہاں، ہم دنیا کے لحاظ سے اگر کہیں گے بھی ان کو تو اللہ تعالیٰ کی نیتوں کو جاننے والا. جی شیخ آپ کی کہ پورے مرتد یعنی ان علاقوں کی کیا پورے لوگ مرتد ہو گئے؟ کن لاکھوں کے؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہاں تقریباً عام طور سے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر کچھ لوگ تو وہاں تھے نا. بہت سارے رہے ہوں، لیکن عام طور پر ان علاقوں کے ہو گئے تھے مکہ، مدینہ اور طائف چھوڑ کر کے. کیونکہ دیکھیے جو مسلمان ہونے والے تھے، مسلمان ہونے والوں میں صلی اللہ کے ثبوت تھوڑی دیکھا تھا. جیسے مان لیجیے کوئی خاندان ہے، کوئی گاؤں ہے، اس گاؤں کا سردار گیا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اور وہ آئے اور دعوت جو بھی مسلمان ہو گئے. انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں، ان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، اور ان کے اندر دیکھا کہ ہمارے سردار مسلمان ہوں گے تبھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اور وہ طاقت ابھر رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے سب ختم ہو جائے گا. تو بہت سارے اس کے اسباب تھے. تو اس لیے جو پرانے مسلمان تھے وہ بھی باقی رہے اور ثابت قدمی اختیار کی، ورنہ اکثر لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے، اکثر لوگ. ایک کوشچن میرا ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی جو ہے غلاموں کی طرف سے نہیں آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غلام تھے. کہاں غلام تھے مثال شروع میں جو ان کی ولادت ہوئی تھی، ماں تھی، ان تو غلاموں میں تھی. نہیں، غلام نہیں تھے وہ. فرعون کے غلام میں سے تھی. نہیں، وہ غلام نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے قوم فرعون نے زبردستی ان کو ان سے کام لیتا تھا، صحیح بات ہوئی. وہ کرتے تھے. لیکن جیسے مان لیجیے ہم آپ کے یہاں کام کرتے ہیں آپ کے گھر میں، تو کیا ہم غلام ہو جائیں گے؟ نہیں ان کے اس کے زیر اثر تھے وہ لوگ. زیر اثر تھے اس لحاظ سے کہ وہاں کام کرتے تھے، یہ کمزور لوگ تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، اس لیے ان کو غلام بنا کر کے رکھا ہوگا. غلام نہیں تھے. غلام کا معنی میں جس کے مادہ جو خرید لیا جائے. ہاں، غلام اسے کہا جاتا ہے کہ جو کیا نام ہے خرید غلام. ہاں، خرید کر کے باقاعدہ اسے انسان اپنے لیے رکھے. جیسے مان لیجیے موبائل ہے، آپ نے خرید لیا، اب آپ اس کے مالک ہو گئے. اب جس کو چاہے اس کو دے دیں، چاہے بیچ دیں، چاہے جو بھی کچھ کریں، چاہے کسی کو تحفہ دے دیں، سمجھ رہے ہیں نا. اور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو ایسا نہیں تھا، وہ انہوں نے زبردستی ان کو اپنے لیے کام کرنے کے لیے بنا رکھا تھا، ورنہ غلام نہیں تھے وہ. ہاں، اونچے خاندان کے تھے. جی ہاں، اس لیے جو ہے ان کو اس طریقے سے اس نے کیا تھا، غلام بنا کر کے یا مزدور بنا کر کے رکھا تھا. آپ سمجھ لیجیے ورنہ غلام نہیں تھے وہ. تو کوئی بھی نبی جو ہے سب کے سب آزاد تھے، کسی کو اللہ رب العالمین نے غلام بنا کر کے نہیں بھیجا. لیکن آزادی نہیں تھی. جی، ان کی آزادی نہیں تھی. آزادی تھی، وہ آزادی تھی. اگرچہ جو ہے اس کو آپ نے پابندی لگا دیا ہے یا کچھ کرنا، آزادی تھی. خریدے نہیں گئے تھے وہ لوگ، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کی قوم کی باقاعدہ جنگ کے خریدی نہیں تھے. ہاں، جنگ کی بھی قیدی نہیں تھے. لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے. ہاں تو ظلم تھا نا اس کا، وہ ظلم تھا ان کا، اس کا ظلم تھا، ظالم تھا، وہ ظلم کرتا تھا. ہاں یہ تھا. اور نہ خریدے گئے تھے اور نہ جنگ سے لائے گئے تھے. جیسے جنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو فتح ملے اور جو ہارے ان کو شکست ہو تو وہ غلام ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں تھا. وہ تو پیدائشی آزاد تھے، سب کچھ تھے. وہ ظلم کرتا ہے، اس لیے اس کو ظالم کہا گیا. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. کوئی